الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے اور یہ مبارک مہینہ چاند کے دکھنے سے شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنانے کے لیے اور انسانوں کے درمیان ایک ترتیب رہے، اس کے لیے سال بنائے، سال کے 12 مہینے بنائے، مہینے کے 4 ہفتے بنائے، دن اور رات کا نظام بنایا، اور اسی نظام کے تحت ہم اپنے دنیاوی اور دینی امور انجام دیتے۔ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات چاہی اللہ نے پیدا فرمائی۔ ان مخلوقات میں اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسانوں کو اللہ پاک نے ایک درجہ عطا کیا۔ اسلام میں سوائے تقوی کے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انسانوں کے درمیان فرق کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ مکرم شخص وہ ہے جو اللہ کے نزدیک اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتا۔ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک کسی انسان کو بلند تر مقام ملتا ہے۔ تقوی کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانوں کے درمیان بھید بھاؤ پیدا کر سکے۔ اس مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی۔ اسی مہینے میں آپ پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ نے ہجرت بھی فرمائی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے پردہ فرما کر وصال فرمایا۔ آپ کی زندگی سے وابستہ جو عظیم الشان واقعات ہیں وہ اسی ماہ مبارک میں پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام رکھا ہے ربیع الاول، دنیا میں آنے والی پہلی بہار۔ ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار کے، اور الاول سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں آنے والی پہلی بہار ہے، جس کے سامنے دنیا کی تمام بہاریں ہیچ اور نیچ ہیں۔ اسی مبارک مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اگر چنا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ یہ اتفاق نہیں ہے کہ آپ اسی مہینے میں پیدا بھی ہو گئے اور اسی مہینے میں وحی کی ابتدا اور آغاز بھی ہو گیا، اور اسی مہینے میں آپ نے ہجرت کا مبارک سفر بھی کیا، اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک منظم پروگرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی ولادت سے پہلے ہی اس دنیا میں اس طرح کے حالات پیش آنے لگے کہ دنیا میں جو اہل علم تھے، انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کوئی محیر العقول واقعہ پیش آنے والا ہے، کوئی ایسی عجیب و غریب اور بڑی بات پیش آنے والی ہے جو ماضی میں نہیں ہوئی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابلیس نے اپنی تمام ذریت کو جمع کیا
اور تمام ذریت کو جمع کر کے اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دنیا میں ایسی کیا چیز وجود میں آئی ہے جس کی وجہ سے میرا آسمانوں پر آنا جانا بند ہو گیا۔ اب اگر میں آسمان پہ جانا چاہتا ہوں تو ستارے ٹوٹ کر کے مجھ کو لگتے ہیں، جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جس میں تارے نہ ٹوٹتے ہوں، تارے ٹوٹتے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کچھ دور تک نظر آتے ہیں، اس کے بعد روشنی غائب ہو جاتی۔ انہیں شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے، سائنس جو بھی کہتی ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا چاہا تھا تو دنیا کے نظام میں تبدیلی آئی تھی۔ پہلے ابلیس آسمانوں پہ جایا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، اور فرشتوں کے درمیان جو بات ہوتی تھی اسے سن کر اس دنیا میں آ کر اس میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر کے اسے چلایا کرتا تھا، اور جو بات فرشتوں کے درمیان سن کے آتا تھا وہ اس دنیا میں ہونے والا واقعہ ہوتا تھا، اسی کو سب سے زیادہ نمایاں کر کے بیان کرنا اور اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کے درمیان چلانا شیطان کا یہ وتیرہ تھا۔ اور وہ کام جو فرشتوں کے درمیان یہ سن کر کے آیا تھا، جب لوگوں کے درمیان اس بات کو چلاتا تھا اور وہ چیز وجود میں آتی تھی تو لوگ اس ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے تھے۔ اللہ پاک نے ابلیس کا آسمانوں پر آنا جانا بند کر دیا، اور اللہ نے ستاروں کو مقرر کر دیا کہ یہ جب آسمان پر آنے کی کوشش کرے تو یہ ستارے اس کو مار کر کے نیچے گرا دیں۔ اور ہوتا یہی ہے، جب جب ابلیس آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو ستارے ٹوٹ کر کے اس کو لگتے ہیں اور وہ زخمی ہو کر کے جل بھن کر کے زمین پر نیچے گر جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب تنہا سفر کر رہا ہو اور غیر آباد سنسان علاقہ ہو تو یہ انسانی شکل میں آ کر کے اسے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، جسے غول بیابانی کہتے ہیں۔ بیابان یعنی جنگلوں میں رہ کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، غول بیابانی۔ تو اللہ پاک نے اس نظام کو بدل دیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ پہلے شیطان کو جو آزادی تھی آسمانوں پر آنے جانے کی اور فرشتوں کے درمیان رہنے کی، اللہ نے سب سے پہلے اسے ختم کیا۔ تو اس کائنات میں اللہ نے نظام تبدیل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے جسے انسانوں نے بھی محسوس کیا۔ دریائے ساوا جو کبھی خشک نہیں ہوا تھا، خشک ہو گیا۔ قیصر و کسریٰ کے محلات کے کنگورے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا، آگ کی پوجا کرنے والے آگ کو اپنا خدا، اپنا معبود مانتے ہیں، اور یہ آگ 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، کبھی بجھی نہیں تھی، اچانک بجھ گئی۔ تو اس طرح کے جو واقعات پیش آئے تو یہ محسوس کیا جانے لگا کہ دنیا میں کوئی عجیب و غریب بات پیش آنے والی، اور آسمانی کتابوں میں بھی لکھا تھا کہ جب حالات ایسے ہوں گے تو نبی آخر الزماں کی ولادت باسعادت ہوگی، آپ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو اہل علم حضرات نے محسوس کر لیا تھا کہ اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔
تو اسی مبارک مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ واقعات آپ نے سنے ہیں، آپ کے والد حضرت عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور اللہ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے تھے، 10 بیٹے، بیٹیاں بھی تھیں۔ انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک زمانہ تھا کہ زمزم کے کنویں کو کبھی پاٹ دیا گیا تھا، زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا گیا تھا۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی نشاندہی کروائی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ جس جگہ کل صبح تم حرم میں جاؤ گے بیت اللہ کے قریب، اس کی جنوب مغربی سمت میں، جنوب مشرقی سمت میں آپ دیکھو گے کوا زمین پر بیٹھے گا اور زمین اپنی چونچ سے کرید کر کھودنے کی کوشش کرے گا۔ اس جگہ آپ کھدائی کرنا، تو وہاں سے کعبۃ اللہ میں جو خزانہ تھا وہ خزانہ بھی نکلے گا اور پانی بھی نکلے گا، اور پانی وہاں کے لیے جو اہمیت رکھتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس زمین میں پانی نہیں ہے، پانی کی بڑی تکلیف ہے اس علاقے میں، اور عبد المطلب مکے والوں کے سردار تھے۔ تو دوسری صبح اہتمام کے ساتھ حرم کعبہ میں گئے اور انتظار کرتے رہے اس سمت جس سمت کی نشاندہی کی گئی تھی، تو دیکھا کہ برابر ایک کوا آ کر کے زمین پر بیٹھ کر کے اس نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ عبد المطلب نے اس جگہ کھدائی شروع کی۔ ظاہر بات ہے کنواں کھودنا کوئی آسان کام نہیں، اور اس زمانے میں جب اسباب اور وسائل بھی نہیں تھے۔ آج تو مشینیں ہیں، ایسی ایسی مشینیں ہیں کہ آدمی کے لیے زمین کیا پتھر توڑنا اور کھودنا بھی آسان ہے۔ عبد المطلب کام کرتے رہے، لوگ ان کا اس انداز میں تذکرہ کرتے رہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، گرمی لگ گئی ہے، ایسا ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں، لیکن وہ اپنا کام کرتے رہے۔ اس وقت تو اس نے نیت کی تھی کہ اگر میرے دست بازو ہوتے، ڈھیر ساری اولاد ہوتی تو میرے لیے یہ کام آسان ہو جاتا۔ نیت کی تھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں۔ زمزم کا کنواں بھی انہوں نے دریافت کر لیا، اور اس کنویں میں بیت اللہ کا جو خزانہ تھا وہ ڈال کر کے دفن کر دیا گیا تھا، وہ بھی نکلا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک زمزم کا کنواں جاری و ساری ہے۔ درمیان میں کچھ وقفے کے لیے بند کیا گیا تھا، پتہ نہیں کس نے کنویں کو پاٹ دیا تھا، تاریخ میں اس کا کوئی تفصیلی تذکرہ نہیں ملتا۔ تو عبد المطلب کو ایک زمانے کے بعد پھر اس بات کی خواب میں یاد دہانی کرائی گئی کہ تم نے اللہ کے لیے اپنے ایک بیٹے کو قربان کرنے کی پیشکش کی تھی۔ انہیں یاد آ گیا۔ جب یاد آیا تو یہ احساس ہوا کہ مجھے اپنی منت پوری کرنی چاہیے۔ عبد المطلب کی ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت عبداللہ اور ایک ابو طالب۔ یہ 2 سگے بھائی تھے، ایک ماں ایک باپ کے۔ عبد المطلب کی اور بیویاں بھی تھیں جن سے اور اولادیں تھیں، لیکن ابو طالب آپ کے سگے بھائی تھے، ماں جائے تھے۔ قرآن اندازی کی، قرآن اندازی کرنے کے بعد جب چٹھی نکالی گئی تو عبداللہ کا نام نکلا، اور حضرت عبداللہ جو تھے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ باصلاحیت، وہ تمام صفات اور خوبیاں اللہ نے آپ میں رکھی تھی جس کی وجہ سے کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے متاثر ہوتا ہے۔
کسی سے تعلق اور چاہت کا رشتہ قائم کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ میں وہ ساری باتیں تھیں، اور خود عبد المطلب اپنی اولاد میں سب سے زیادہ حضرت عبداللہ سے متاثر تھے۔ اور اتفاق کی بات کہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبداللہ کے جو ننیحال کے لوگ تھے وہ سب کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور عبد المطلب نے قسم کھا لی کہ میں اپنی منت ہر حال میں پوری کروں گا۔ اب یہ ہوا کہ اس کا حل کیا حل نکالا جائے۔ اس زمانے میں ایک کاہنہ تھی، ایک عورت تھی، کاہنہ تھی، جسے لوگ جادوگر بھی کہا کرتے تھے، لیکن کاہنہ اس عورت کو کہا جاتا ہے، اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو غیب کی خبریں دیا کرتا تھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کا ابلیس سے تعلق ہوتا تھا، شیطان سے تعلق ہوتا تھا، اور شیطان آسمانوں پر جا کر جو بات سن کر کے آتا تھا وہ ان کے کان میں سنا دیتا تھا، اور یہ کاہن لوگ وہ بات لوگوں کو بتاتے تھے، اور وہ بات ہو جاتی تھی تو لوگ بہت زیادہ معتقد ہو جایا کرتے تھے، بھکت ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک عورت تھی، لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ جا کر کے اس عورت سے مشورہ کرنا چاہیے کہ کیا کریں، مسئلہ ایسا ایسا ہے۔ اس عورت کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ اس کا آسان حل ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ایک چٹھی اور ایک چٹھی عبداللہ کے نام کی، دونوں چٹھی ڈالو، ایک چٹھی نکالو۔ اگر عبداللہ کے نام کی چٹھی نکلے تو پھر 10 اونٹ کی ایک چٹھی اور بڑھاؤ، یا یوں کرو کہ اب 20 اونٹ کی ایک چٹھی اور عبداللہ کے نام کی ایک چٹھی، اس طرح پھر قرآن اندازی کرو۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 30 اونٹ، پھر نکلے تو 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ چٹھی بنتی رہی، اور جب چٹھی نکالی جاتی تھی حضرت عبداللہ کا نام نکلتا تھا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے 90 کراس کر گیا۔ جب 100 اونٹ والی چٹھی اور عبداللہ کے نام کی چٹھی ڈالی گئی تو اونٹوں کے نام کی چٹھی نکلی۔ جب اونٹوں کے نام کی چٹھی نکلی تو ظاہر بات جو حضرت عبداللہ کی قربانی روکنا چاہتے تھے وہ خوش ہو گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، میں دوبارہ چٹھی نکلواؤں گا۔ پھر 100 اونٹ اور عبداللہ کے نام کی چٹھی ڈالی گئی، پھر 100 اونٹ کی پرچی نکلی۔ پھر تیسری مرتبہ چٹھی حضرت عبد المطلب نے ڈلوائی، پھر 100 اونٹ کی چٹھی نکلی۔ تو 100 اونٹوں کی قربانی حضرت عبداللہ کی جگہ پر اللہ کے نام پر پیش کی گئی۔ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، یہ جو سلسلہ تھا حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ صافات میں ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ حضرت آدم کی اولاد میں جس اولاد کے ذریعے سے حضور تشریف لانے والے تھے، وہ ایک پورا سلسلہ اللہ نے ایسا رکھا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں کسی نے شرک نہیں کیا تھا، اس سلسلے میں کسی نے زنا نہیں کیا تھا، اس سلسلے میں کسی نے شراب نہیں پی تھی، اس سلسلے میں کسی نے جوا کھیلنے کا کام نہیں کیا تھا۔ اور یہ ساری خوبیاں حضرت عبداللہ میں تھی۔ ظاہر بات ہے حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، میں 10 بتا رہا تھا، 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت عبداللہ میں جو خوبی تھی وہ کسی اور میں نہیں تھی۔ قرآن کریم میں اسی کا تذکرہ ہے کہ یہ جو سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نطفہ مبارک حضرت آدم سے ان کی اولاد میں، پھر ان سے ان کی اولاد میں،
پھر ان سے ان کی اولاد میں منتقل ہوتے 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 حضرت عبداللہ تک آیا تھا۔ حضرت عبداللہ کے متعلق آتا ہے کہ ایسی خوبصورتی اللہ پاک نے عطا کی تھی کہ مکے کی عورتیں نکاح کی خواہش مند تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ جا رہے تھے اور ایسا وقت تھا کہ دن ختم ہو رہا تھا، رات کی آمد تھی، شام کا وقت تھا۔ ایک کاہنہ عورت نے حضرت عبداللہ کو روکا اور روک کر نکاح کی پیشکش کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے انکار کیا اور اس کا مسلسل اصرار رہا، لیکن حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا اور وہاں سے آگے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے رحم میں آ گئے۔ اس کے بعد اتفاق سے حضرت عبداللہ اور اس کاہنہ کا پھر سامنا ہوا، تو اس کاہنہ نے دیکھا تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، میری شادی ہو چکی ہے۔ تو اس کاہنہ نے کہا کہ مجھے بھی اب شادی نہیں کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ کو اچنبھا ہوا کہ یہ کیا بات ہے، تو کہا کہ جو نور تمہارے چہرے پر اور تمہاری پیشانی پر چمکتا تھا، اب وہ نور تمہارے چہرے پر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے رحم مبارک میں تشریف لا چکے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس طرح عورتوں کو امید ہونے کے بعد تکلیف ہوتی ہے، وزن محسوس ہوتا ہے، مجھے کبھی بھی ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں حمل سے ہوں، اور کسی دیکھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ اللہ نے ایسی آسانیوں کا معاملہ فرمایا تھا۔ حضرت آمنہ کو بتا دیا گیا تھا آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ ان کے گود سے ایک نور نکلا اور جس سے پوری دنیا روشن ہو گئی، اور اس روشنی میں سے حضرت آمنہ کو یہ خبر دی گئی کہ تمہارے یہاں ایک مبارک بچے کی پیدائش ہوگی، اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام محمد رکھنا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنی بہو حضرت آمنہ سے پوچھا کہ اس بچے کا کیا نام رکھا جائے، تو انہوں نے کہا کہ محمد۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ کسی کہنے والے نے مجھے کہا ہے کہ اپنے پوتے کا نام محمد رکھنا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا تو کہنے لگے کہ کس نے کہا مجھے غیب سے آواز آئی، کوئی کہنے والا نظر نہیں آیا، لیکن مجھے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تمہارے یہاں ایک مبارک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کا نام محمد رکھنا۔ عبد المطلب نے جب یہ نام رکھا تو اہل عرب نے پوچھا کہ عبد المطلب، پورے عرب میں کسی کا نام محمد نہیں، یہ نام کوئی رکھتا نہیں ہے، تم نے یہ نام کیسے رکھا؟ تو کہا کہ مجھے کسی بتانے والے نے بتایا ہے کہ اپنے پوتے کا نام محمد رکھنا۔ محمد کے معنی آتے ہیں جس کی خوب تعریف و توصیف کی گئی ہو، اور جس کی خوب تعریف و توصیف کی جاتی رہے قیامت تک۔ تو پہلا نام تھا اس کائنات انسانی میں محمد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اور انجیل میں آپ کا ایک نام احمد بھی آتا ہے، آپ کا نام احمد بھی ہے۔ ایسے آپ کے 99 نام ہیں جو قرآن کریم کے آخری میں آپ کو ملیں گے۔ بعض مطبوعہ قرآن پاک کی جو جلد ہوتی ہے اس کے آخر میں ایک طرف شروع میں اللہ پاک کے 99 نام اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام۔ جن کے نام زیادہ ہوتے ہیں ان کی خوبیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے نام زیادہ ہوتے ہیں۔
حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے 999 نام ہیں، جن میں سے 99 نام اس دنیا میں اللہ نے ظاہر کیے ہیں۔ 900 نام اللہ پاک کے ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن ظاہر کیے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں اللہ ساری انسانیت کو جمع کرے گا اور اللہ پاک اتنے غضبناک ہوں گے کہ حساب و کتاب شروع کروانے کی، سفارش کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوگی۔ لوگ حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، یہ سلسلہ چلتے ہوئے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، یعنی آج حالات ایسے ہیں کہ مجھے خود اپنی فکر ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ ایسے حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے تو حضور نے فرمائیں گے ہاں میں ہی سفارش کروں گا۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں عرش الہی کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ دنیا کے سارے سجدے مل کر کے اس سجدے کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ اتنا لمبا سجدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور تعریف کے ایسے کلمات القا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے 999 نام بھی القا کیے جائیں گے، اور حضور انہی ناموں کی سفارش سے اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ تب جا کر کے اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک، کہ میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے دیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، آپ کی شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر حضور سجدے سے سر اٹھا کر کے کہیں گے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ اسے شفاعت کبریٰ کہتے، جس کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا، جس میں حضرت آدم بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اس سفارش سے فائدہ ہوگا کہ اللہ پاک حساب و کتاب شروع فرمائیں گے۔ اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور حضور کو ایک مقام اللہ پاک عطا کریں گے جسے مقام محمود کہتے ہیں۔ مقام محمود کہتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد ایک دعا حضور نے ہمیں سکھلائی ہے کہ جب اذان ہو، اذان کا جواب دیا جائے، اس کے بعد درود پاک پڑھا جائے، اور پھر یہ دعا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ۔ اس کے بعد یہ جملہ ہے اللہم ابعثہ مقاما محمودا، کہ اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرے، یعنی وہ مقام جس مقام پر جو شخص ہوگا اس کی صرف تعریف ہی تعریف کی جائے۔ وہ مقام اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ایک شخص کو عطا کرے گا، اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں گا، اسی لیے تم میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو۔ حضور نے قیامت تک آنے والی اپنی امت سے یہ درخواست کی، حالانکہ ہماری دعاؤں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ نے وہ مقام بنایا ہے تو اپنے محبوب کے لیے ہی بنایا ہے، لیکن حضور نے اپنی امت کے لیے ہمیشہ دعا کی، ہمیشہ دعا کی، اور ہر خیر ہمارے لیے ہمارے آقا نے مانگی، لیکن اپنے لیے گزارش یہ کی کہ ہر اذان کو سنجیدگی سے سننا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان کے بعد یہ دعا کرنا چاہیے اللہم ابعثہ مقاما محمودا، کہ اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرے۔ الذی وعدتہ، جس کا آپ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے، انک لا تخلف المیعاد، آپ یقیناً وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے گا میری شفاعت انشاءاللہ اس کو حاصل ہوگی۔
تو یہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں مکمل دین دیا ہے جو دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والوں کے پاس نہیں ہے، کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اسلام کی شکل میں اللہ نے ہمیں دیا۔ پچھلے ہفتے میں نے وقف کے تعلق سے بات کی تھی کہ وقف کہتے ہیں اس خیر اور بھلائی کے سلسلے کو جس کی اصل کو روک لیا جائے اور اس کا نفع عام لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے، ایسی چیز کو وقف کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ مسجد ہے، وقف کرنے والوں نے وقف کر دیا، اب یہ مسجد باقی رہے گی، نماز پڑھنے والے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، دوسرے لوگ آئیں گے، وہ نہیں ہوں گے اور لوگ آئیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، امامت ہوتی رہے گی، نماز ادا کی جاتی رہی، قرآن کریم پڑھا جاتا رہے گا، تعلیم و تعلم کی مجلسیں ہوں گی، ذکر کی مجلس ہوگی، تلاوت لوگ کرتے رہیں گے، دعا لوگ کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ جگہ قیامت تک مسجد کی شکل میں باقی رہے گی۔ تفصیل پچھلے ہفتے آپ نے سنی ہے۔ مجھے اس وقت ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنی ہے کہ وقف کے تعلق سے سرکار نے جو ترمیمی بل لایا ہے پارلیمنٹ میں وہ منظور نہیں کرا سکے، اور اسے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ اس کمیٹی نے اعتراضات منگوائے ہیں، رائے مانگی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اتنے غافل ہیں کہ ہم لوگ ہمیں رائے دینے کا بھی علم نہیں ہے کہ رائے دینا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا رائے دینی ہے، اس لیے کہ ترمیمی بل ہی ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس پر رائے دینا تو دوسرے نمبر کی بات ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند نے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے، خاص طور پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب ہیں، اسی طرح مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب ہیں، ان حضرات نے اس طرف متوجہ کیا ہے، اور اس وقت اپنی مسجد میں ہر فلور کے اوپر کچھ ہمارے بچے وہ آپ کی رائے چھپی ہوئی شکل میں لے کر کے موجود ہیں۔ نماز کے بعد آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک صفحہ لیں، آپ کو دیا جائے گا، نام کی جگہ پر اپنا نام لکھیں، دستخط کرنے کی جگہ پر دستخط کریں، اپنا کانٹیکٹ نمبر، موبائل نمبر ڈالیں اور وہ جمع کروا دیں۔ آپ اتنا کر دیں، بقیہ کام ہم کر لیں گے کہ اسے سرکار کی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنا ہے، ہم آف لائن اور آن لائن اسے بھیج دیں گے، لیکن ہم میں کا ہر شخص مسجد سے نکلنے سے پہلے یہ اتنا کام کر کے جائے۔ کریں گے؟ آپ کا 10 منٹ ہم لیں گے، لیکن یہ 10 منٹ ایسا ہے کہ جو آنے والے مستقبل میں ہمارے بچوں کے لیے اور آنے والی جنریشن اور مسلمانوں کے لیے بہت کارآمد اور مفید ہوگا۔ یہ 10 منٹ آپ کو دینا ہے، آپ کو دنیا بھر کے کام ہوں گے، لیکن یہ آج کا سب سے اہم کام ہے۔ آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، بچے نیچے بھی ہیں، فرسٹ فلور پر بھی ہیں، سیکنڈ فلور پر بھی ہیں، اور کئی بچے ہیں، وہ پیپر لے کر کے موجود ہوں گے۔ آپ کو وہ کاغذ لینا ہے، اپنا نام لکھنا ہے اور اپنا کانٹیکٹ نمبر دینا ہے اور دستخط کرنی ہے۔ کریں گے نا؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔